أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پچھلے دنوں میں امریکہ کی کچھ جماعتوں کے دورہ پر تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایم ٹی اے کے مادھیم سے بھی اور جماعتی الیکٹرانک میڈیا کے مادھیم سے بھی خبریں پہنچتی رہی ہیں۔ یہ دورہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیر و خوبی سے ہوا۔ بہرحال اس کے اترکت دوسرے دنیاوی چینل بھی اس کی کافی کوریج دیتے رہے ہیں۔ پرتیک پرکار سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے دیکھنے میں آئے ہیں۔ اپنوں پر بھی اس دورے کا نیک پربھاؤ ستھاپت ہوا اور غیروں پر بھی۔ ایک خادم نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ میرے ذہن میں جماعت اور خلافت کے بارے میں کچھ باتیں پیدا ہو رہی تھیں، کچھ وچار تھے جو اب اس دورے کی وجہ سے بالکل سماپت ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے بہت سی دھارنائیں ہیں، سکاراتمک دھارنائیں۔ پھر لوگوں کے بچوں، عورتوں، مردوں کے ملاقات کے بعد بھاوک پرستھتی ہوتی تھی، ان کی اپنی ایک لمبی سوچی ہے، وہ رپورٹوں میں آپ پڑھتے رہے ہوں گے۔ پھر زائن میں بھی، ڈیلس میں بھی، اور بہت بیت الرحمن میں، میری لینڈ میں بھی نمازوں پر عورتوں، بچوں اور مردوں کی حاضری تھی۔ وہ کافی سنکھیا میں ہوتی تھی، اور جس طرح وہ میرے آتے جاتے سمے اپنی بھاوناؤں کو ویکت کرتے تھے، اسپشٹ نظر آ رہا ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں خلافت سے پریم تتھا سمبندھ ہے اور نشٹھا اور وفا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی، امیر لوگ بھی، دنیاوی لحاظ سے ویست لوگ بھی نماز کے لیے کئی کئی گھنٹے لائن میں آ کر لگ جاتے تھے تاکہ مسجد میں جگہ مل جائے۔ یہ نہیں کہ فارغ لوگ ہیں جو آ گئے، ان میں بھی پریورتن، یہ پریورتن اس بات کا پردرشن ہے، یا یہ رویہ، یہ اظہار اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین اور جماعت کی محبت ان کے دلوں میں ہے، خلافت سے سمبندھ ان کے دلوں میں ہے۔ بچے 11-12 سال کی عمر کے بچے 5-6 گھنٹے لائن میں لگ جاتے تھے کیونکہ چیکنگ اور کووڈ ٹیسٹ کی وجہ سے دیر لگ جاتی تھی، لیکن کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور زائن میں بلکہ ایک مہمان نے بھی اس بات کو دیکھا اور کہا کہ نہ مہمانوں نے نہ اپنوں نے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کتنا سموتھ چل رہا تھا، نظام کی باقاعدہ چیکنگ ہو رہی تھی، دیر لگ رہی تھی لیکن اس کے باوجود کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ ویوستھا کا پورن آگیا پالن اور نشٹھا و وفا کے نمونے دکھائے اپنوں نے بھی۔ ایک 11-12 سال کے لڑکے کے ماں باپ مجھے کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا جب سے آپ آئے ہیں مسجد میں آنے کے لیے 5-6 گھنٹے پہلے آ کر لائن میں لگ جاتا ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، حالانکہ پہلے یہ اس فکر میں نمازوں میں کبھی نہیں آیا۔ بہرحال بچوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، سب میں نے خوشی اور اظہار کا سمبند دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جماعت پر۔ حاضری جو ہر جگہ نمازوں پر ہوتی تھی وہ انتظامیہ کی انمان سے بہت بڑھ کر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ مسجدوں سے یہ سمبند اور عبادتوں کی فکر ان میں دائمی ہو جائے، سدیو کے لیے ہو جائے اور ہمیشہ رہنے والی ہو، اور مسجدیں ہمیشہ آباد رہیں۔ جس پرکار اخلاص و وفا کے نظارے افراد جماعت نے دکھائے ہیں وہ ہمیشہ ان میں قائم رہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ دین کو بھول جاتے ہیں، لیکن مجھے تو اکثریت میں اس اور توجہ اور
فکر نظر آئی ہے۔ جو مالی قربانیوں میں کمزور بھی ہیں وہ بھی اپنے لیے اور اپنے بچوں نسلوں کے لیے دین سے اور خلافت سے جڑے رہنے کی خاص طور پر دعا کے لیے درخواست کرتے تھے۔ اسی پرکار اللہ تعالیٰ جماعت کے لوگوں اور امریکہ کے اخلاص و وفا کو ہمیشہ بڑھاتا رہے۔ اسی پرکار لجنہ، خدام، انصار، اپتو بچوں نے بھی اس اودھی میں بہت پریشرم سے اپنی ڈیوٹیاں دی ہیں۔ استریوں مردوں نے کئی کئی دن جاگ کر تیاریاں کی ہیں۔ حاضری بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے کہا جیسا کافی زیادہ تھی، ہزاروں میں ہوتی تھی، اور ان کی حاضری تو بعض بیت الرحمن میں تو جلسہ کی حاضری سے بڑھ کر تھی، لیکن بڑے ویوستھت روپ سے انہوں نے اپنے کام کو سنبھالا ہے۔ اللہ کرے کہ افراد جماعت امریکہ کے اخلاص و وفا کا یہ معیار ہمیشہ بڑھاتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ پریورتن استھائی نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ اس سمے میں غیروں کے کچھ وچاروں کا ورنن کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے غیروں کے دلوں پر بھی اسامانیہ پربھاؤ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سینے مزید کھولے اور یہ لوگ سچائی کو پہچاننے والے بھی بن جائیں۔ بہرحال تاثرات کچھ پیش کرتا ہوں۔ زائن میں جو مسجد بنی ہے فتح عظیم، اس کے سمبند سے کچھ جو وہاں فنکشن ہوا تھا اس میں 161 غیر مسلم اور غیر از جماعت مہمانوں نے شرکت کی، جن میں کانگریس مین کا کانگریس وومن، میئرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، ٹیچرز، وکلاء، انجینئرز، سیکیورٹی کے وبھاگوں کے نمائندے اور زندگی کے وبھن بھاگوں سے سمبند رکھنے والے سمیلت ہوئے تھے۔ زائن کے شہر کے میئر آنریبل بلی میکینی نے اپنی بھاوناؤں کو ویکت کرتے ہوئے بتایا کہ میرے لیے جماعت احمدیہ مسلمہ کے سرویاپی لیڈر کو مسجد فتح عظیم کے افسر پر زائن شہر میں خوش آمدید کہنا اتینت سمان کی بات ہے۔ پھر کہنے لگے، یہاں زائن میں ہمارا ماٹو ہسٹوریکل پاسٹ اینڈ ڈائنامک فیوچر ہے، اور ہمارے شہر کے بیچ میں یہ خوبصورت مسجد اس موٹو کی ایک سرووتکرشٹ ادھارن ہے۔ پھر کہتے ہیں، اچھا اور دعا ہے کہ یہ عبادت گاہ ہمارے اتیت اور بھوشیہ کے مدھیہ ایک پل کا کام کرے۔ یہ جانتے ہوئے کہ یہ مسجد ایسی شاندار ایمان سے بھرپور کمیونٹی کے نمائندوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے زائن شہر کے بھوشیہ کے لیے بھی امید دلاتی ہے۔ جب میں سندیش کو دیکھتا ہوں جو احمدیہ کمیونٹی ہمارے شہر میں لے کر آئی ہے تو مجھے پرسنتا ہوتی ہے، تو یہ امید غیروں کو بھی ہم سے ہو رہی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی تنظیم جماعت ہے جو اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سمان کرتی ہے، جنہوں نے عیسائیوں کے ساتھ وچن کیا تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی کی اور سے اس شہر میں جو مہان سیوائیں دی گئی ہیں اور اس شہر کی ترقی اور اس کے لوگوں کے کلیان اور سمردھی کو اتم بنانے کے لیے جو کام کیے گئے ہیں، ان پر میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور ہم اس شہر کی چابی امام جماعت احمدیہ کی سیوا میں پرستت کرتے ہیں۔ چابی دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے شہر کی چابی پیش کی۔ زائن شہر کے میئر کے وچار یہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہاں 1962 سے رہتا ہوں۔ یہ پروگرام زائن شہر اور جماعت کے لیے ایک ایتہاسک پروگرام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے بھی انہوں نے بڑے بھاوک ڈھنگ میں کہا کہ آج تم نے مجھے اسپیچ لیس کر دیا، اور کہنے لگے کہ آپ کی موجودگی کا انوبھو اتی اتم ہے۔ ممبر آف ایلینائے جنرل اسمبلی آنریبل جوائس میسن نے اپنے وچاروں کو ویکت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں زائن میں مسجد فتح عظیم کے ادگھاٹن کی اس ایتہاسک آیوجن کا بھاگ بننا میرے لیے سمان کی بات ہے۔ زائن احمدیہ مسلم کمیونٹی کے لیے ایتہاسک مہتو رکھتا ہے۔ آج اس شہر کے لیے وشیش دن ہے۔ زائن ایک ایسی جگہ تھی جس کی بنیاد پچھلی صدی کے آرمبھ میں الیگزینڈر ڈوئی نے رکھی تھی، جو اسے ایک تھیوکریٹک شہر بنانا چاہتے تھے، جس کے دروازے اس کے ماننے والوں کے اترکت شیش ہر ایک کے لیے بند تھے۔ لیکن آج زائن شہر وبھن دھرموں سے سمبند رکھنے والے لوگوں کا گھر ہے، اور یہ مسجد گھرنا رکھنے والوں کے بارے میں مومنوں کی دعاؤں کی فتح کی علامت ہے۔ میں احمدیہ مسلم کمیونٹی کو اس شاندار سفلتا پر مبارکباد پرستت کرتا ہوں۔ یہ غیروں کو بھی اس مقابلے کا اچھی طرح پتہ لگ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ امام جماعت احمدیہ شانتی کو بڑھاوا دینے کے سندربھ سے ایک مسلم رہنما ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے شانتی کی استھاپنا پر زور دیتے ہوئے دنیا بھر کے قانون سازوں اور وبھن لیڈروں سے بات کی ہے۔ پھر لکھتے ہیں، زائن شہر کی خوش قسمتی ہے، امن پسند اور دوسروں کی سیوا کرنے والی جماعت نے یہاں آباد ہونے اور اتنی خوبصورت مسجد بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ یہ مسجد نہ صرف
اس شہر بلکہ چاروں اطراف کے لیے امید کی کرن بن جائے۔ میں اس کمیونٹی کو نئی مسجد کے ادگھاٹن پر مبارکباد دیتے ہوئے ایوان میں ایک قرارداد پیش کر رہا ہوں۔ پھر ڈاکٹر کترینہ لینٹس، جو کہ لینٹس فاؤنڈیشن فار ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس کی صدر ہیں، کہتی ہیں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی میں احباب جماعت کے ساتھ ملتی ہوں تو میری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ یہاں زائن میں ہونے والے مباہلہ کے بارے میں سن کر بہت حیرانی ہوئی کہ اس زمانہ میں جبکہ موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر سنچار کے سادھن اپستھت نہیں تھے، اس وقت بھی اس مقابلے کو اتنی پرسدھی پراپت ہوئی۔ ایک نظریہ ڈاکٹر جان ڈوئی کا تھا جس کی بنیاد نفرت، پارسپرک پھوٹ، دویش پر تھی، اور دوسرا نظریہ جو کہ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب کا تھا، جو کہ پارسپرک سمان، سہنشیلتا پر آدھارت تھا، اور ایک ایسے ویکتتو کی اور سے تھا جنہوں نے اس کا پورن پرینام اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ رکھا تھا۔ پھر پرینام ہم جانتے ہیں کہ اس مباہلے میں کس کی جیت ہوئی، اور نسندہ مسجد جس کا اب ادگھاٹن ہونے جا رہا ہے، جس کا نام فتح عظیم مسجد رکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ایک مہان وجے ہے جو کہ اس مباہلہ ارتھات شاسترارتھ میں جماعت احمدیہ اور بانی جماعت احمدیہ کے بھاگ میں آئی۔ پھر کہتی ہیں کہ لیکن میرے خیال میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ نہ صرف جماعت احمدیہ بلکہ مانوتا کی بھی جیت تھی، کیونکہ اس سے پارسپرک پریم، سمان اور دھیریہ کی بھی جیت ہوئی، جس کا نمونہ ہم اب اس مہان جماعت میں دیکھتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ آج جس طرح ہم یہاں اس خوبصورت اور شانتی پورن واتاورن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ان احمدیوں کو بھی یاد رکھنا ہوگا جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مذہب کی وجہ سے روزانہ اکھتنیہ ورنن یوگیہ اتیاچار تتھا گھرنا کا سامنا کرتے ہیں، جو کہ حکومت وقت کی موجودگی میں بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ پھر زائن کے سابقہ کمشنر ایمس مونک صاحب نے اپنے وچاروں کو ویکت کیا، کہتے ہیں کہ میرے وچار میں آپ کی شکشائیں ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اور دنیا کو اس سے زیادہ آگاہی ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ آج کل کی دنیا کا خوبصورت ترین۔ پھر زائن کے سابقہ کمشنر ایمس مونک صاحب نے اپنے وچاروں کو ویکت کیا، کہتے ہیں کہ میرے وچار میں آپ کی شکشائیں ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اور دنیا کو اس سے زیادہ آگاہی ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ آج کل کی دنیا کا خوبصورت ترین راز ہے۔ میں اپنے سامنے میز پر پڑے بروشر دیکھ سکتا ہوں جس پر نیائے، نشٹھا اور پریم کا سندیش ہے۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ نفرت ختم کر دیں تو دنیا جنت جیسی ہو جائے گی۔ میرے خیال میں یہ سندیش سمست دنیا کو سننا چاہیے۔ دنیا کی سمسیاؤں کا یہی ایک حل ہے۔ پروفیسر کریگ کانسیڈن، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پر ایک پستک بھی لکھی ہوئی ہے، پروفیسر ہیں، عیسائی ہیں، ویسے بڑے پکے عیسائی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس بات سے بہت بھاوک ہو گیا کہ خلیفہ وقت مجھے پرانے دوست کی طرح ملے۔ امام جماعت کی تقریر مجھے بہت پسند آئی، اس سے اسلام کے بارے میں میرے گیان میں وردھی ہوئی ہے۔ جب مجھے اس بھاشن کا متن ملے گا تو میں اسے اپنی اگلی پستک میں پریوگ کروں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ امام جماعت نے بہت ہی سندر روپ میں اور سرل شبدوں میں وشے کا ورنن کیا ہے کہ پرتیک ویکتی سمجھ سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جو سمست مانویہ مولیہ اپنانے، پارسپرک پریم، سمان، برداشت اور آتم سمان کا خیال رکھنے پر توجہ دلائی ہے، یہ مجھے خاص طور پر پسند آیا ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ وستوتہ ہم سب کو پارسپرک پریم کی اور بلا رہے ہیں۔ انہوں نے خطبہ جمعہ بھی سنا تھا، وہاں بیٹھ کر پورا 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، مجھے بھی کہنے لگے کہ میں نے ایسا خطبہ پہلے کبھی نہیں سنا۔ ایلینویا سے سمبندھ رکھنے والے ایک مہمان میلوڈی ہال کہتے ہیں کہ میں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ مینیجر ہوں۔ یہ پروگرام بہت دلچسپ تھا، میں نے بہت آنند لیا۔ امام جماعت کا یہ سندیش کہ سماج میں گھرنا کرنے والے ویکتی کی کوئی جگہ نہیں، بہت ہی شاندار سندیش تھا۔ آپ کو دیکھنا، آپ کی باتیں سننا ایک بہت منفرد اچھا احساس ہے۔ مجھے بہت مزہ آیا اور مجھے امام جماعت کی یہ بات بہت پسند آئی ہے کہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ دعا کا ہتھیار ہے۔ ایک اور مہمان جیف فینڈر نے کہا، میں سرٹیفائیڈ پبلک اکاؤنٹنٹ ہوں اور ریئل اسٹیٹ کا کام بھی کرتا ہوں۔ یہ میرا پہلا انوبھو تھا، بہت پربھاوت ہوا ہوں۔ یہاں مسجد کے ادگھاٹن پر آنا میرے جیون کا ایک انمول اوسر تھا۔ میں پھر خطاب کا کہا کہ بڑا پربھاوت ہوا ہوں اس سے، اور آپ لوگوں کے بارے میں بڑی نئی جانکاری ملی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میرے لیے دعوت مباہلہ ایک نئی چیز تھی اور میں اس کے بارے میں اور بھی پڑھوں گا۔ اسی پرکار
تبلیغ کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ ایک ہائی اسکول ٹیچر میٹرینڈر بھی آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے امام جماعت کا پیغام اور جس طرح سمجھا رہے تھے یہ انداز بہت اچھا لگا، میرے جیسے بہت سے لوگ اس سندیش کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ ایمرجنسی سروسز سے سمبند رکھنے والی میری لوہائل برنڈ یا ہل برنڈ بھی اس پروگرام میں سملت تھیں، کہتی ہیں میں بہت پربھاوت ہوئی، آپ کے سندیش میں ششٹاچار جھلکتا تھا، کوئی کش نہیں تھا، پرتیک روپ سے ستیہ اور کھرا انداز تھا، اس سے ہر کوئی آپ سے آپ کے روز مرہ زندگی کا اندازہ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر جیسی رائڈر رنگس بھی اس پروگرام میں سملت تھے، وینٹنٹ علاقے کے اسکولوں کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، کہتے ہیں کہ امام جماعت کے بھاشن کا کیندر پارسپرک ایکتا تھی، بہت شاندار سندیش تھا، سمست دھرم مہتوپورن ہیں، آپ نے کہا اور سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، بہت ہی اچھا تھا۔ پھر ایک مقامی ہائی اسکول کے پرنسپل زیک لیوننگ ٹون کہتے ہیں کہ امام جماعت کی باتیں اپنے اندر ایک وشیش آکرشن رکھتی ہیں، وشیش روپ سے مانوی ادھیکاروں تتھا مانوتا کی سیوا کے لیے پریاس اتنت پربھاوی ہیں۔ آپ کا لوگو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، سمست قوموں تتھا سمست دھرموں اور وشیش روپ سے سمست زائن شہر میں گونجتا ہے۔ اس سندیش کی بہت ضرورت ہے۔ وبائی حالات کے بعد ہماری فیملیز اور چھاتروں میں بہت بھاوکتا پورن تتھا سماجک گراوٹ آئی ہے اور ہمیں ان سمسیاؤں سے باہر نکلنے کے لیے اس سندیش کی بہت ضرورت ہے۔ ایک اور مہمان شامل ہوئے، انہوں نے زائن مسجد کے سنگ بنیاد کے اوسر پر اینٹ بھی رکھی تھی، کہتے ہیں کہ آج ایک خوبصورت دن تھا، مجھے پچھلے سال اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھنے میں شامل ہونے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا تھا، میں بہت پرسن تھا کہ میں اسے پورن ہوتا ہوا دیکھوں گا کہ میں اسے پورن ہوتا ہوا دیکھوں گا۔ آپ کی مسجد ہماری کمیونٹی کے لیے امید اور دوستی کا مادھیم ہے۔ زائن کی پولیس کے چیف ایرک صاحب کہتے ہیں بڑا اچھا پروگرام تھا، سب لوگوں کی اور سے پریم اور ششٹاچار دیکھ کر بہت اچھا لگا، یہ سندیش کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، مہتو اس بات کا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، کیا ہی عمدہ اور خوبصورت پیغام ہے۔ ایک مہمان جینیفر کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جماعت کے اصولوں کی بات کی جائے تو وہ سب سے اونچ ہیں، جب آپ زائن شہر میں قدم رکھتے ہیں تو پرانی عمارت پر ایک موٹو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کا سندیش دکھائی دیتا ہے اور اس کی گونج آپ کے ساتھ رہتی ہے، یہ آواز آپ کے ساتھ رہتی ہے اور یہی زائن شہر کی اصل روح ہے۔ پھر ایک اور مہمان چیری نیل صاحب جو زائن ٹاؤن شپ کے سپروائزر ہیں کہتے ہیں میں بہت حیران ہوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اپنے اس ادیش میں سفل ہوئے۔ پھر ایک اور مہمان نے کہا یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ ہمارے درمیان آپ کے جیسے مارگدرشک موجود ہیں جو کہ لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، اس وشے پر بات کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہر دھرم کا مہتو ہے، یہ سندیش بہت اچھا اور پربھاو پورن ہے۔ خاتون مہمان گلوریا صاحبہ کہتی ہیں زائن کی تاریخ بہت معلوماتی تھی، یدپی میں یہاں پر رہتی ہوں لیکن اس جگہ کے بارے میں کافی چیزیں ایسی تھیں جو میں نہیں جانتی تھی۔ پھر ایک مہمان نے کہا میں آیوجن سے پورن روپ سے آنندت ہوا اور اس سندیش نے مجھے بہت پربھاوت کیا ہے، میں آپ کے موٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کے بارے میں جانتا تھا، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر اس پر مزید یقین بڑھ گیا، مجھے بہت ساری چیزوں نے پربھاوت کیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے امام جماعت نے جو یہ کہا کہ قرآن مجید ہی ایک وہ کتاب ہے جو سمست دھرموں کی سرکشا کرتی ہے، میں نے یہ نئی بات سیکھی ہے کہ مجھے پہلے اس بات کا گیان نہیں ہے۔ پھر ایک انڈین پروفیسر شبانہ شنکر صاحبہ، ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی میرے سے، اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک کی پروفیسر ہیں، عبدالسلام ریسرچ سینٹر اٹلی سے بھی ریسرچ کر چکی ہیں، کچھ عرصے یہ غانا میں بھی رہی ہیں۔ انہوں نے اظہار کیا کہ آپ غانا میں تھے لیکن آپ کا کام زندہ ہے، یہ مجھے باتوں میں کہیں کہا۔ پروفیسر نے بتایا کہ افریقہ میں اس کی کئی پروفیسرز سے بات ہوئی ہے جو کہ احمدیہ گرلز اسکول سے تعلیم یافتہ ہیں، یہ لڑکیوں کے لیے بہترین اسکول ہیں، یہ افریقہ میں جماعت کی شیکشک سیواؤں تتھا اتہاس کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں اور مغربی افریقی احمدیوں پر ایک پستک لکھنا چاہتی ہیں۔ پروفیسر نے یہ کہا کہ چھیتری بھاشاؤں اور انواد کرنے والوں سے لابھ پراپت کرنے میں جماعت کی سہایتا چاہیے، تو بہرحال ان کو میں نے کہا تھا جہاں بھی آپ کو ضرورت ہوگی سہایتا کی انشاءاللہ ہم سہایتا کر دیں گے، اور بلکہ غانا کے اترکت بھی باقی دیشوں کو بھی میں نے کہا آپ کو شامل کرنا چاہیے۔ پھر ڈیلز میں بیت الاکرام مسجد کا افتتاح ہوا،
اس تقریب میں بھی 140 غیر مسلم اور غیر از جماعت مہمانوں نے شرکت کی۔ ان میں سیاستدان، ڈاکٹرز، پروفیسرز، ٹیچرز، وکلاء، انجینئرز، سیکیورٹی کے اداروں کے نمائندگان اور وبھن وبھاگوں سے سمبند رکھنے والے مہمان شامل تھے۔ ایلن شہر کی سٹی کونسل کے ممبر کارل لیمنچک، جنہوں نے شہر کی چابی بھی پرستت کی تھی، انہوں نے اپنی بھاوناؤں کا پردرشن کرتے ہوئے کہا، آج مسجد بیت الاکرام کے ادگھاٹن کے ایتہاسک آیوجن میں شامل ہونا بڑے سمان کی بات ہے۔ میں میئر اور ایلن شہر کی تمام سٹی کونسل کی اور سے جماعت احمدیہ کو اس زبردست کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ میئر 2 دن پہلے مجھے مل کر آئے تھے مسجد میں اور ملے تھے اور معذرت کر رہے تھے کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے حاضر نہیں ہو سکوں گا اور اپنا نمائندہ بھیجوں گا۔ اچھے ملنسار آدمی تھے وہ میئر صاحب بھی۔ پھر یہ ان کے نمائندے لکھتے ہیں میئر کے، کہتے ہیں کہ ہم جماعت احمدیہ کی سیواؤں کو سراہتے ہیں، جس میں غرباء کے لیے کھانا تقسیم کرنا، ضرورت مندوں کے لیے کپڑے جمع کرنا اور بہت سے وبھن اوسروں پر اس چھیتر کے ضرورت مند رہائشوں کی سہایتا کرنا شامل ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ ایلن شہر کی خوش قسمتی ہے کہ ایک شانتی پریے اور مانوتا کی سیوا کی بھاونا رکھنے والی کمیونٹی نے اس شہر کو اپنایا اور اس شہر میں یہ سندر مسجد بنائی۔ میری اچھا ہے کہ یہ مسجد نہ صرف اس شہر کے لیے اپیتو اس سمست چھیتر کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہو۔ ایلن شہر جو ہے یہ بھی ڈیلز کے بالکل ساتھ ہی جڑتا شہر ہے، اس کا حصہ ہی بن چکا ہے اب تقریباً۔ آخر میں انہوں نے میئر اور ایلن شہر کی کونسل کی اور سے شہر کی چابی بھی پرستت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر رابرٹ ہنٹ، جو کہ ساؤدرن میتھوڈسٹ یونیورسٹی پر پرکن اسکول آف تھیولوجی میں گلوبل تھیولوجیکل وبھاگ کے ڈائریکٹر ہیں، آیوجن میں سملت تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میتھوڈسٹ یونیورسٹی سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو آج کے تاریخی پروگرام میں سملت ہونے کا نمنترن دیا، یہ ہمارے لیے بہت گرو کی بات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جماعت کے سربراہ امام جماعت احمدیہ 2 وشیشتاؤں کو بڑھاوا دینے کے لیے وقف ہیں، جس میں پہلی دھارمک آزادی اور دوسری دھرموں کے مدھیے پارسپرک وارتالاب ہیں۔ ان دونوں خوبیوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ مذاہب کے اندر اگر پارسپرک سمان اور پارسپرک وچار ونمے نہ ہو تو تفرقہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اور میں یہ بات اس بنیاد پر کرتا ہوں کہ میری آدھی بالغ زندگی یعنی یووستھا ایسے دیشوں میں گزری ہے جہاں میں سوئم دھارمک الپ سنکھیکوں میں تھا۔ پھر کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور اسی وجہ سے یہ جماعت مذہبی آزادی کی کاوشوں میں صف اول پر رہی، اور یہی چیز ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ احترام، سمان اور کھلی ذہنیت کے ساتھ پیش نہ آئیں، ہم تفرقہ بازی پر قابو نہیں پا سکتے اور ناکاراتمک وچاروں کو سماج سے سماپت نہیں کر سکتے۔ پھر ریپبلک کانگریس مین آنریبل مائیکل میکال نے اپنے وچاروں کو ویکت کیا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے 3 مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی تاریخ جوڑتے ہیں، اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کی آستھا ہے کہ حضرت ابراہیم سے وابستہ یہ تینوں مذاہب شانتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس بات کا انوبھو جماعت احمدیہ سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ پھر کہنے لگے، مجھے امام جماعت کے ساتھ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کی تعلیم، نئے عہد نامہ و انجیل کے بارے میں بات کرنے کا اوسر ملا۔ ان سے بات ہوتی رہی اور مسیح ہندوستان میں یہ پستک بھی ان کے پاس تھی۔ کہتے ہیں میں نے آدھی پڑھ لی ہے اور پڑھ رہا ہوں، بڑی دلچسپ ہے اور ریسرچ کروں گا مزید۔ بہت ساری نئی باتیں کہتے ہیں مجھے پتہ لگ رہی ہیں اس کتاب سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ اچھے پڑھے لکھے ہیں اور مذہب سے دلچسپی رکھنے والے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ نئے عہد نامہ اور انجیل کے بارے میں بات کرنے کا اوسر ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جماعت احمدیہ سے امن، رحمدلی اور محبت کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میری پرورش کیتھولک ہوئی ہے۔ میں اب امریکی کانگریس میں احمدیوں کوکس کا چیئرمین ہوں۔ امریکی کانگریس میں احمدیہ کوکس کا چیئرمین ہوں۔ یہ ہماری جو جماعت کے حق میں بولنے والے، آواز اٹھانے والے لوگ ہیں، اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں یہ۔ پھر کہتے ہیں خاص طور پر دنیا میں امن پھیلانے اور قوموں میں ایکتا ستھاپت کرنے، آتنکواد کے بارے میں شانتی پورن سنگھرش، غریبی کا سماپن، آرتھک برابری، وشو ویاپی مانوی ادھیکاروں کے لیے اور وشو ویاپی دھارمک آزادی کے لیے آپ کے پریاسوں کو سراہتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں بہت سے احمدی مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا۔ اس ظلم و ستم کے جاری داستان کے باوجود امام جماعت نے دوسروں سے بدلے لینے سے منع فرمایا، جو ایک بہت مہان کاریہ ہے۔
پھر کہتے ہیں کہ امام جماعت نے بار بار دنیا کے رہنماؤں کو سمجھایا کہ واستوک تتھا سدیو کی شانتی کے لیے انصاف ضروری ہے، اصحائے قوموں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ اس طرح کے خیالات کا اظہار انہوں نے کیا، کافی لمبے اظہارات ہیں۔ ایک مہمان ٹام بیری کہتے ہیں کہ میں امام جماعت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کا سندیش، مہمان نوازی، پارسپرک میل جول سب کچھ بہت خوب تھا۔ بلا شبہ یہ ایک نعمت ہے کہ عقیدے یا مذہب سے قطع نظر ایک دوسرے کی زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لیے کام ہو، زندگی کی قدر ہو، زندگی سے پیار ہو، انسانوں کا احترام ہو، انسانوں سے محبت ہو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسے سماج میں کسی ایک ویکتی اتوا وبھاگ کی ٹھیکیداری نہیں ہے، سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہی خلیفہ کا سندیش تھا۔ یہ پیغام ایسا ہے کہ روزانہ سونے سے قبل اور صبح اٹھنے کے بعد دہرانا چاہیے اور اسی سندیش کو پھیلانا چاہیے۔ یہی پیغام ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ جب ہم نہیں ہوں گے تو وہ اس پیغام کو جاری رکھیں۔ میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ایک مسلمان مہمان تھے، سلطان چودھری صاحب، کہتے ہیں کہ امام جماعت نے جو تمام دنیا کے لیے شانتی کا سندیش دیا ہے، یہ میرے خیال میں ایک اتم سندیش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس خوف کو دور کیا جائے کہ وہ یہاں قبضہ کر لیں گے۔ انہوں نے اسپشٹ کیا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو سماپت کرنے کی کوئی سازش نہیں کر رہا، کوئی کوشش نہیں کر رہا، اس لیے مسلمانوں کے لیے کوئی جنگی مہم کا کوئی کارن نہیں ہے۔ نارتھ چرچ پریسبیٹیرین سے ایک مہمان آئے تھے، ڈیوڈلی میکارڈ صاحب کیا آئی تھیں، خاتون ہیں، کہتی ہیں خلیفہ کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر بہت سکون ملا۔ کسی کو ویشوک شانتی کے لیے اس پرکار پریاس کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بہت اچھا انوبھو ہے۔ اگر لوگ اپنی خود غرضی کسی پڑوسی پر غلبہ پانے یا کسی دوسرے کے علاقے پر قبضہ کرنے یا کسی پر ظلم کرنے کے ایجنڈے کے بجائے اس سندیش کو سنیں تو دنیا میں امن ہو سکتا ہے۔ کاش ہم امن کو فروغ دینے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے مزید تقاریر سن سکیں اور لوگوں کو یاد دلاتے رہیں کہ انہیں ہمیشہ امن کی پیروی کرنی چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ کولن کاؤنٹی پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ایک ویکتی لرائے صاحب شامل ہوئے تھے، کہتے ہیں یہ خوبصورت پروگرام تھا جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ احمدیہ مسلم کمیونٹی نے وستوتہ ایک شاندار کام کیا ہے۔ پھر ایک مسلمان مہمان ڈاکٹر حلیم الرحمان صاحب بھی تھے، کہتے ہیں یہ بالکل اوشوسنیہ تھا۔ مجھے تقریب، انتظامات، مہمان نوازی، پنڈال بہت اچھا لگا۔ کہتے ہیں میں اس احترام کا مستحق نہ تھا جو ان لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ یہ سب ماحول دیکھ کر آپ کی عزت افزائی سے میری آنکھیں بھر آئی ہیں۔ مجھے بہترین انسانوں کے مابین وقت گزارنے کا موقع ملا۔ حقیقی انسان جو کہ اسلام کی حقیقی تعلیم پر، واستوک شکشاؤں پر عمل پیرا ہیں، یہاں بیٹھ کے تو یہ بیان دیتے ہیں پاکستان جائیں تو مولوی جینے نہ دیں۔ ایک مہمان کہتے ہیں ایبی کینڈل کہ میں نے ایسی مذہبی جماعت دیکھی جس کی عبادت کا طریقہ تو ہم سے وبھن ہے، لیکن ہماری مانیتائیں ایک جیسی ہیں۔ میرے لیے ایک شاندار تجربہ تھا۔ یہ میرے لیے گرو کی بات تھی کہ میں امام جماعت جو مذہبی رہنما ہیں وہ ایسی مانیتاؤں کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو کہ سب کمیونٹیز کو اپنے اندر سمو لینے چاہیے۔ پھر کہتی ہیں یہاں آ کر مجھے خدا کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ آستھاؤں کو الگ رکھتے ہوئے جہاں آپ کو خدا کی موجودگی کا احساس ہو وہاں آپ کو امن اور سکون ملتا ہے، جو آج یہاں سمست لوگوں کو بنا کسی دھارمک بھید بھاؤ کے ملا، اور یہی چیز ہے جس کی ضرورت سمست کمیونٹیز کو ہے۔ پھر ایک خاتون کہتی ہیں وکٹوریہ صاحبہ، مجھے جو چیز یہاں سب سے زیادہ نمایاں لگی وہ امام جماعت کا خطاب تھا کہ کس پرکار دھارمک مت بھیدوں اور وبھن درشٹیکونوں کے باوجود ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا آج کل دھرموں کے مدھیہ ڈائیلاگ میں کمی نظر آتی ہے، اور کسی کو اتنی بدھمتا اور یکتی پورن ڈھنگ سے کے ساتھ اس بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی کہ اپنی دھارمک آستھاؤں میں متبھیدوں کے باوجود سمست مانوتا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، سمست مانو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں کس پرکار آپس میں امن کے ساتھ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے رہنا چاہیے۔ پھر ایک مہمان اسٹری تھیں، میری میکڈرمٹ، یہاں انہوں نے ہمسائی ہیں، وہاں مسجد ڈیلز میں ہماری زمین ہے ان کی بہت بڑی، انہوں نے پارکنگ کے لیے جگہ بھی دی تھی۔ کہتی ہیں میں پہلے کبھی بھی زمین کے دھول مٹی والے چھیتر سے اتنی پسند نہ ہوئی جتنا اس پروگرام کے لیے دینے پر ہوئی ہوں۔ بہت شریف سوبھاؤ اور اچ ششٹاچار والی استری تھیں، اپنی جگہ دے دی انہوں نے، بلکہ صاف کروا کے، ٹھیک کر کے، لیول کر کے دی۔ پھر ایک اور استری تھیں، بیوری میکارڈ، کہتی ہیں مجھے ہمیشہ وشو ویاپی دھارمک لیڈروں کو سننا اچھا لگتا ہے جو کہ لوگوں کو نرنتر امن کی ضرورت، آپسی متبھیدوں کے نوارن اور محبت کی اور بلاتے رہے ہیں۔ مجھے ہمیشہ ایسے سندیش سن کر خوشی ہوتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس جماعت سے کوئی خوف نہیں ہے اور دوسروں کے خوفزدہ ہونے کی بھی
کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ جماعت تو بہت محبت کرنے والی، احساس کرنے والی اور ہمیشہ مانوتا کی سیوا کرنے والی جماعت ہے۔ اگر کسی کو کوئی خوف ہو تب بھی اس جماعت کی خدمت خلق اور فلاحی کاموں کو دیکھ کر فوراً دور ہو جاتا ہے۔ پھر ایک جوشا نامی مہمان تھے، کہتے ہیں آج کی اس افتتاحی تقریب میں مجھے اور دیگر سینئر پادری حضرات کو دعوت دی گئی ہے، اس تقریب میں شامل ہوں، لوگوں سے بات چیت کا موقع ملے۔ میں اس بات کو بہت سراہتا ہوں کہ یہاں کس طرح یکتی پورن ڈھنگ سے شانتی، ایکتا اور نیائے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس بات کا انوبھو بھی ہوا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا سمبند وبھن مذہبوں اور سبھیتاؤں سے ہے، لیکن وہ بھی ہمارے جیونوں میں خدا کی اپستھتی اور انسانوں میں پارسپرک سہنشیلتا کا پرچار کرتے ہیں، اور لیکن وہ بھی ہمارے جیونوں میں خدا کی اپستھتی اور انسانوں میں پارسپرک سہانوبھوتی کا پرچار کرتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے اعمال کا ایک دوسرے پر بھی پربھاؤ ہوتا ہے، اس لیے اس طرح مل بیٹھنا اور کھانا کھانے اور باتیں کرنا انواریہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں اپنی پتنی کو بتا رہا تھا کہ یہاں میزبانی بہت اتم تھی، یہاں پہنچتے ہی ہر چیز آرگنائز لگی۔ اسی پرکار ایک چھوٹی سی مسجد نئی جگہ لی ہے، جگہ تو 3.5 ایکڑ ہے، بلڈنگ بھی کافی بڑی ہے اس میں، لیکن مسجد نہیں بلکہ عمارت خریدی گئی تھی وہاں۔ فورٹ ورتھ ایک جگہ ہے 50-60 میل کے فاصلے پر، 50-55 میل کے فاصلے پر ڈیل سے، وہاں بھی گئے تھے۔ جگہ تو 4.25 ایکڑ ہے، 3.5 نہیں، اور 13,000 مربع فٹ کی ایک عمارت بھی یہاں موجود ہے۔ ملٹی پریس ہال ہیں، دفاتر ہیں یہاں۔ بہرحال ایک گنبد اور 2 مینار تعمیر کرنے کا پروگرام ہے تاکہ مسجد کی شکل دے دی جائے۔ یہ اچھی جگہ ہے، وہاں بھی جماعت، وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اچھی جگہ ہے۔ مجھے بھی وہاں نماز مغرب و عشاء پڑھانے کا اوسر ملا۔ ایک مہمان ایبک رکس صاحب فورٹ ورتھ میں رہتے ہیں، ڈیلس مسجد کے افتتاح پر آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں امام جماعت نے خدا تعالیٰ کی اچھا انوسار ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا سندیش بہت ہی سندرتا پوروک دیا۔ امن اور نیوکلیئر جنگ سے بچاؤ کا سندیش میرے لیے وشیش مہتو رکھتا ہے۔ ان کا یہ سندیش کہ جو بھی اس جنگ کا حصہ بنے گا وہ تباہی میں جا گرے گا، بہت زبردست تھا۔ پھر فورٹ ورتھ سے ہی فرسٹ یونائٹڈ میتھوڈسٹ چرچ کی ممبر ہیں، یہ بھی وہاں آئی ہوئی تھیں، ڈیس میں ہی۔ کہتی ہیں کہ پیغام بہت شاندار تھا، ہر ایک کو خلیفہ کے اس پشت سندیش کو ضرور سننا چاہیے۔ خلیفہ کے خطاب کا انداز بھی شاندار تھا، خطاب سن کر ایک آنند کا انوبھو ہوا، میں ان کو دوبارہ بھی سننا چاہوں گی۔ پھر ہائی اسکول منسٹری کی ایک ٹیچر ہیں، کہتی ہیں کہ خلیفہ کی 2 باتوں کا مجھ پر وشیش پربھاؤ ہوا۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اس بات کو مانا کہ سماج کے اندر اسلام کے بارے میں غلط مانیتائیں موجود ہیں، اور ایک ٹیچر ہونے کے ناطے میں یہ چیزیں اپنے چھاتروں میں کہیں کہیں دیکھتی بھی ہوں۔ دوسری چیز جس کو میں نے بہت سراہا وہ خلیفہ وقت کا نیوکلیئر ہتھیاروں کو پریوگ کرنے کے بارے میں آگرہ کرنا تھا۔ آج کل کے حالات میں اس پرکار کا یکتی پورن سندیش سن کر بہت اچھا لگا۔ تو یہ تو تھے بعض لوگوں کے تاثرات، اب بعض اور معلومات ہیں، سمبندھت باتیں ہیں، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہاں مسجد زائن میں ہی، جیسا کہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا، MTA میں بھی ایک نمائش لگائی گئی تھی مباہلہ کے سندرب سے، ڈوئی کی، اور جو اخباروں نے پرکاشت کیا، اخباروں کی کٹنگ بھی تھی وہاں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجموعہ اشتہارات جلد 3 میں 32 اخبارات کے نام لکھے ہیں اور ساتھ تحریر فرمایا ہے۔ یہ اخبار صرف وہ ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، اس ادھکتا سے معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں اخباروں میں یہ ورنن ہوا ہوگا۔ اتح جماعت امریکہ نے اس سندرب سے اور ادھک اخبارات تلاش کیے۔ ان 32 اخبارات کے اترکت جن کا ورنن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، مزید 128 اخبارات ایسے ملے ہیں جن میں ڈوئی کو دیے جانے والے مباہلے کا چیلنج کا ذکر ہے۔ اس طرح ان اخبارات کی کل سنکھیا 160 تک چلی گئی۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود السلام کے زمانے میں 160 اخباروں نے یہ بیان دیا امریکہ کے۔ یہ سمست اخبارات ڈیجیٹل صورت میں مسجد فتح عظیم کے ساتھ لگائی جانے والی نمائش میں اپستھت ہیں، اور دیکھے لوگوں نے آ کے۔ پھر زائن مسجد کے ادگھاٹن کی بھی دنیا نے خبریں دیں۔ امریکن نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے دورہ زائن جو تھا میرا اور مسجد فتح عظیم کے ادگھاٹن کے بارے میں لیکھ بھی پرکاشت کیا۔ اس کا شیرشک تھا کہ 2 prophets century old prayers dual inspire زیون ماسک، ارتھات زائن کی مسجد کی بنیاد 2 نبیوں کے درمیان ایک صدی پر ایک پرانا مباہلہ ہے۔ اس میڈیا آؤٹ لیٹس کی ویب سائٹ کے انوسار لگ بھگ دنیا کی آدھی آبادی اس کے پاٹھک ہیں۔ یہ لیکھ کل ملا کر دنیا کے 13 دیشوں کے 412 آؤٹ لیٹس اور اخبارات میں پرکاشت ہوا۔
بشمول واشنگٹن پوسٹ، ABC نیوز، ٹورنٹو سٹار، دی ہل اور بہت سے دوسرے پرسدھ اخبار ہیں۔ یہ ایسوسی ایٹڈ پریس کے ٹاپ 10 وشیوں میں شامل تھا۔ لیکھ بھی یہ نہیں کہ توجہ نہیں تھی، بلکہ 10 اہم لیکھوں میں شامل ہوا۔ مضمون میں یہ بتایا گیا تھا کہ زائن میں 115 سال پہلے ایک پوتر چمتکار ہوا تھا۔ دنیا بھر کے لاکھوں احمدی مسلمان اس پر وشواس رکھتے ہیں۔ احمدی اس چھوٹے شہر کو شکاگو سے 40 میل دور مشیگن جھیل کے ساحل پر واقع ہے ایک وشیش دھارمک مہتو دیتے ہیں۔ اس شہر سے احمدیہ جماعت کا لگاؤ ایک صدی سے زیادہ پہلے مباہلہ اور ایک پیشگوئی کے ساتھ آرمبھ ہوا تھا۔ زائن شہر کی بنیاد 1900 میں ایک مسیحی تھیوکریسی کے طور پر جان الیگزینڈر ڈوئی نے رکھی تھی، جو ایک اینجلسٹ اور ابتدائی پینٹیکوسٹل دھرم پرچارک تھا۔ احمدیوں کی آستھا ہے کہ ان کے سنستھاپک حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے ڈوئی کے اسلام کے ورد اششٹ بھاشا اور حملوں کے جواب میں اسلام کا دفاع کیا اور اسے صرف دعاؤں کا ہتھیار استعمال کر کے روحانی جنگ میں شکست دی۔ تقریباً تمام زائن کے موجودہ باشندوں کو اس پرانے دور کی مقدس لڑائی کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن احمدیوں کے لیے یہ مقدس لڑائی وہ ہے جس نے شہر زائن کے لیے ایک سدیو کے لیے سمبند ستھاپت کیا ہے۔ دنیا بھر سے ہزاروں احمدی مسلمان اس صدی پرانے معجزے کو یاد کرنے کے لیے اور زائن شہر کی تاریخ اور ان کے عقیدے کے ایک اہم سنگ میل شہر کی پہلی احمدیہ مسجد کے ادگھاٹن کو منانے کے لیے شہر میں اکتر ہوئے۔ پھر اس میں اور بھی لیکھ آگے لکھتا ہے۔ پھر کہتا ہے ڈوئی کے بارے میں اس کی پرانی تاریخ بیان کی ہے اس نے کافی۔ پھر کہتا ہے کہ احمدیوں کی آستھا ہے کہ ان کے بانی جو سنستھاپک جو 1835 میں پیدا ہوئے وہ مصلح تھے ارتھات سدھارک تھے، جن کی خوشخبری ارتھات بھوشیوانی بانی اسلام نے دی تھی۔ ان کی آستھا یہ بھی ہے کہ مرزا غلام احمد حضرت عیسیٰ کے مسیح کے طور پر آمد ثانی ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں دورہ زائن اور مسجد فتح عظیم کے ادگھاٹن کی بہت کوریج ہوئی ہے، بڑے وسیع پیمانے پر۔ کینیڈا میں اللہ کے فضل سے 9 بڑے اخبارات اور 6 آن لائن پبلیکیشنز، ایک ریڈیو اسٹیشن کے مادھیم سے دورہ زائن کو کوریج ہوئی۔ کینیڈا میں 8,57,000 لوگوں تک سندیش پہنچا۔ امریکہ کینیڈا کے اترکت UK، یونان، سیرالیون، تائیوان، انڈیا، ہانگ کانگ، پیرو، فلپائن، ساؤتھ افریقہ، تنزانیہ، ویتنام کی آن لائن اخبارات نے کوریج دی۔ امریکن نیوز ایجنسی جس کا میں نے سندربھ دیا، ایسوسی ایٹڈ پریس کا یہ آرٹیکل امریکہ میں 200 اخبارات میں پرنٹ ہوا اور 176 آن لائن اخبارات میں پرکاشت ہوا۔ اس کے اترکت MTA افریقہ کے مادھیم سے بھی لائیو کوریج دی گئی اس فنکشن کی۔ زائن اور ڈیلز میں تقریروں کے اوسر پر بھاشن جو تھے، گیمبیا نیشنل ٹی وی، سیرالیون نیشنل ٹی وی، سینیگال ٹی وی لائیو پرسارن ہوا۔ اس کو لکھوکا افراد نے دیکھا۔ زائن میں مسجد فتح عظیم کی تقریب سے آدھا گھنٹہ قبل کہتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں لائیو پرسارن کا آرمبھ ہوا، جن کے مادھیم سے لوکل زبانوں میں الیگزینڈر ڈوئی کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کی پرشٹھ بھومی کا ورنن کیا گیا۔ افریقہ بھر میں نیوز رپورٹس کے مادھیم سے بھی ٹی وی، ویڈیو اور اخبارات میں کوریج ملی۔ یوگنڈا میں 5 چینلز اور گھانا، نائجیریا یا لائبیریا یا سیرالیون، روانڈا کے ٹی وی چینلز پر یہ نیوز رپورٹس پرکاشت ہوئیں۔ امیر صاحب سیرالیون لکھتے ہیں کہ 20 سال پرانے ایک ان کے دوست تھے جنہوں نے جلسہ سالانہ UK کے اوسر پر بیعت کی تھی۔ اس سال جب زائن کا پروگرام دیکھا کہنے لگے کہ جس دن میں نے بیعت کی اس رات مجھے بہت اتنت کھید ہوا کہ بیعت کرنے میں مجھے اتنی دیر کیوں لگی، لیکن اگر میں سچ کہوں تو جس دن میں نے زائن کی مسجد کا پروگرام دیکھا میں نے اپنے آپ کو کہا کہ اگر امیر صاحب الیگزینڈر ڈوئی والا واقعہ مجھے پہلے سنا دیتے تو شاید میری بیعت 20 سال پہلے ہو جاتی۔ میں کبھی بھی کسی دھارمک گھٹنا سے اس طرح قائل نہیں ہوا جیسا کہ زائن کی اس بھوشیوانی سے ہوا ہوں۔ میں نے اس زمانہ کا سب سے بڑا چیلنج دیکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گھٹنا ہمارے زمانے میں مغربی میڈیا کی مکمل چھان بین کے تحت ہوا ہے۔ حضرت امام مہدی نے مستقبل کی اس طرح بھوشیوانی کی ہے کہ گویا وہ وہاں موجود تھے جہاں سے خدا فیصلے کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جب بھی ہم غیر از جماعت لوگوں کو تبلیغ کریں ہمیں زائن کی پیشگوئی کا ضرور ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت مؤثر پیشن گوئی اور دلیل ہے۔ جس دن میں نے بیعت کی اس رات مجھے لگا کہ شاید میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، مگر زائن کی پیشگوئی کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا اور اس بات پر پورا وشواس ہوا کہ میری 20 سالہ حق کی تلاش رائے گاہ نہیں گئی۔ میں نے یقیناً درست فیصلہ کیا۔ اس کے اترکت پھر وہاں جو اور ایکٹیویٹیز تھیں ان میں واشنگٹن
میں مسجد میری لینڈ میں گھانا سیرالیون کے راجدود سے بھی باتیں ہوئیں، ان کے ملکوں کے حالات کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں، اچھی میٹنگ ہو گئی ان سے۔ پھر نومبائن سے بھی میٹنگ ہوئی، 45 کے قریب وہاں نومبائن آئے ہوئے تھے۔ پرانے امریکن احمدیوں کو بھی تلاش کرنے کا میں نے کہا تھا ان کو کہ ان میں سے بھی کچھ ایک انہوں نے تلاش کیے تھے، اور نئے بیعت کرنے والوں کی وہاں مخالفت بھی ہوئی لیکن دृڑھتا سے ثابت رہے۔ ایک نومبائی نے بیان کیا کہ ان کی فیملی کو علم ہوا تو انہوں نے بہت مخالفت کی، اس کے بعد اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر بنگلہ دیش کے ایک احمدی ہیں، وہ کہنے لگے کہ مجھے مربی صاحب نے بڑا وقت لگا کر سمجھایا ہے، بڑے دھیرے سے، اور اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ اور پھر بڑے جوش سے انہوں نے باقی نومبائن کو کہا کہ میں نے اسلام احمدیت کو اب سمجھا ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ صحیح اسلام یہی ہے، اس لیے کبھی نہ اس کو چھوڑنا۔ ایک نومبائن امریکن کرسٹفر جو عیسائیت سے احمدی ہوئے ہیں، انہوں نے بیعت کے لیے درخواست کی تھی، چنانچہ بیعت بھی ہوئی، اور بیعت کا بھی وہاں لوگوں پر اچھا پربھاؤ ہوا۔ احمدی جو پرانے احمدی تھے یا رہنے والے بہت سارے لوگ نئے بھی وہاں آئے ہوئے ہیں، ریفیوجیز وبھن دیشوں سے ہو کے پاکستانی، ان کو بھی بیعت کا موقع مل گیا، اور بڑی جذباتی کیفیت اس کی وجہ سے طاری ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے، مجموعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس دور کو ہر لحاظ سے اپنے فضلوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ آئندہ بھی نوازتا رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله